السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو منتھلی بجٹنگ پہ ہوگی۔ اچھا، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی بہت کم سیلری ہے، کم سے مراد یہ کہ جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کی تھی 2024 ٹو 25 کے بجٹنگ میں، تو 37,000 کی انہوں نے اناؤنس کری تھی۔ تو جن کو 37,000 منتھلی سیلری ملتی ہے، تو وہ اپنا جو گھر کا جو ایکسپینسز ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بچت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھا، میں نے ایک سینیریو پورا لے کے چلا ہوں کہ ظاہر ہے ایک فیملی ہے، اس کے اندر ہسبینڈ وائف ہیں اور 2 کڈس ہیں، تو یہ ٹوٹل 4 ممبرس کی جو فیملی ہے، اگر ان کے پرسن کو جو فیملی والا جو بندہ ہے اس کی اگر سیلری 37,000 ہوگی تو وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بیچارے 37,000 میں بالکل بھی گھر نہیں چلا پاتے، اور ظاہر چلتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنی ساری چیزیں ہیں، ایکسپینسز اتنے ہو جاتے ہیں کہ بندہ قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو بھی نہیں پاتی ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی جو بنائی ہے، ایک سینیریو پورا بنایا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھنا اور سمجھنا اور مجھے کامنٹس بھی کرنا، مجھے بتانا کہ یہ کیا ویڈیو ہیلپ فل ہے آپ لوگ کے لیے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور کون کون سی چیزیں اس میں بیٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی اور اس سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ میں نے کچھ پوائنٹ بھی لکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو نا، کافی لوگوں کو سیلری مل جاتی ہے اور سیلری پتہ بھی نہیں لگتا، 10 دن میں، زیادہ سے زیادہ 15 دن میں ختم، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کریں۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے یہ پوری ایک بجٹنگ بنائی ہوئی ہے کہ منتھلی جو سیلری آتی ہے اس کی پوری بجٹنگ، اس کو کس طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، ایکسپینس کریں، تو یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو چلیں آئے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے جو بتایا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے منتھلی بجٹنگ، ٹھیک ہے، سروائیونگ ان ویری لو سیلری۔ اچھا، اس کے اندر ہم 4 فیملی ممبرس کی بات کریں گے، ہسبینڈ وائف اور 2 کڈس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہماری جو کم سے کم جو سیلری جو جس بندے کو ملتی ہے وہ 37,000 ہے، ٹھیک ہے، 37,000 سیلری ہے اس کی۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ایکسپینسز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ ہمیں ایک ہوتا ہے ہمارا یہ فکس ایکسپینس، ٹھیک ہے، ہم نے ایک فکس ایکسپینس رکھا ہوا ہے، گروسری اینڈ فوڈ رکھا ہوا ہے، ہاؤس رینٹ ہے، بلز ہیں اور سیونگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 پوائنٹس ہمیں لازمی طور پہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب کافی لوگ ہیں جن کے اپنے گھر بھی ہوتے ہیں نا، ان کو رینٹ پے نہیں کرنا پڑتا، تو وہ ایک بہت اچھا بینیفیشل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم پھر ویڈیو بعد میں بھی بنائیں گے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیوز وغیرہ چاہیے تو آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اگر ہیلپ فل رہتی ہے، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اگر آپ کے لیے ہیلپ فل رہتی ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائکس بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر پسند آتی ہے تو لائکس کر لیں، پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کر لیں، تاکہ پتہ چلے نا ہمیں اتنی محنت، اتنی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے لیے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ کس طرح کا، کافی لوگ ہیں جن کو نہیں کر سکتے ہیں اتنی سی سیلری میں سروائیو، تو اسی لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو یہ لکھا ہے اس کے اندر فکس ایکسپینس میں ہم نے کیا کیا ڈالا ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں۔ فکس ایکسپینس میں ہم نے یہ جو ڈالا ہوا ہے اسکول فیس، صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کا سوچنا ہے، اس کو تعلیم بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اگر اتنے بڑے ہیں کہ اسکول گوئیں گے، تو سب سے پہلے ہم نے اسکول فیس رکھی ہے۔ اسکول فیس ہم نے کم سے کم 2,000 روپے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے جو بات کری ہے اسکول گوئنگ کڈس کی بات کری ہے، اگر بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم نے ان کی کم سے کم جو فیس رکھی ہے، مطلب جو ہمارے بجٹ رکھا ہے ہم نے کہ 2,000 روپے، ٹھیک ہے۔ 2,000 روپے ہم نے بچوں کا، 1,000 روپے یا 1,200 روپے ایک بچے کی فیس ہے، دوسرے کی 1,200 روپے، 1,000 روپے فیس ہے، تو ہم نے 2,000 کا ایک بجٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 2,000 کا بجٹ ہو گیا ہمارا۔
بچوں کی جو پاکٹ منی ہے وہ ہم نے 1000 روپے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اس کے اندر ظاہر ہے ہسبینڈ بھی ظاہر ہے، ان کو بھی ظاہر ہے کچھ اخراجات کے لیے چاہے ہوں گے، وائف کو بھی ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کو کچھ پاکٹس منی وغیرہ بھی دیں گے، تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر مینشن کری ہوئی ہے۔ 2,000 روپے ان دونوں نے اپنے اپنے رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ نے 2,000 روپے رکھے، وائف کو اپنی پاکٹ منی دی 2,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے آج کل گھروں میں نیٹ کنیکشنز ہوتے ہیں، تو وہ نیٹ کنیکشنز آج کل جو کم سے کم جو چل رہا ہے 1,200 روپے، تو وہ انکلوڈنگ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے بائک ہے تو بائک کی منتھلی ہمیں 500 روپیز مینٹیننس کی کوسٹ ہمیں رکھنی ہے۔ یہ بائک و حضرات ہوتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے ابھی آپ فلیٹ میں رہ رہے ہوں گے، صحیح ہے، یا گھر میں رہے ہوں گے، ان کا بلڈنگ مینٹیننس بھی چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے کم سے کم 500 رکھا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کس طرح کا مینٹیننس ہے اور کیا آپ کو مینٹیننس چارجز وہاں پہ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ابھی جو ہم نے یہ جو بنایا ہے نا سارا کچھ ایکسپینسز وغیرہ، یہ ہم نے بالکل ہی مطلب ایسی ہے کہ ایسی جگہ پہ ہم نے فلیٹ وغیرہ کا دیکھا ہوا ہے تاکہ جہاں پہ کم سے کم ہوتا ہے، اور ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ بہت کم سے کم بھی مینٹیننس وغیرہ چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آفس کنوینسز ہیں، جو ظاہر ہے آفس میں آنا جانا فیول وغیرہ کا جو ہے، یا پھر ہے نا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے 1,500 کا رکھا ہوا ہے ایکسپینسز کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ گھر کے جو واش رومز ایسیسریز ہیں اس کے لیے ہم نے 500 کا رکھا ہوا ہے، تاکہ 500 کی ظاہر واش روم ایکسیسریز ہیں، جیسے کہ کپڑے وغیرہ دونوں کے لیے سرف وغیرہ ہے، صحیح ہے، اور واش روم کے جو نہانے وغیرہ کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹوٹل جو کوسٹ ہمیں جو پڑتی ہے نا وہ تقریباً یہ پڑتی ہے 11,200 روپے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، 11,200 روپے کی یہ پڑ گئی ہمارے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اب دوسرا پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے ہمارا گروسری کا۔ گروسری کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے 12,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گروسری کی ابھی ہم نے ڈیٹیلز وغیرہ نہیں رکھی، اگر آپ کو چاہیے ہو، اگر آپ چاہتے ہوں کہ بھائی اس پہ بھی ایک ویڈیو بنے گروسری کے 12,000 میں کون سی گروسری ہے جو پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 2 کڈس اور یہ ہسبینڈ میں 4 فیملی ممبرز میں، تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی ویڈیو ہم بنا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ بھائی یہ 37,000 میں بالکل ہی بندہ ہاتھ تنگ کر کے مطلب بالکل ٹائٹ کر کے چلنا ہے، کوئی مطلب آپ کو ایکسٹرا آرڈینری خرچے نہیں کرنے، کوئی باہر کی چیزیں نہیں، کوئی آؤٹنگز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ آؤٹنگز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم اس ویڈیو میں آپ سے آگے چل کے آپ کو ڈیفائن کریں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ گھر میں نہیں رہے تو ایک ظاہر ایک کمرے کا یا 2 کمرے کا جو گھر ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کم رینٹ وغیرہ چلتے ہوں، تو وہ آپ کو تقریباً پڑ جائے گا 10,000 روپے کا، 10,000 روپے کا ایزیلی پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً ہم نے بلز جو ہیں وہ ظاہر ہے 4 فیملی ممبرز ہیں، اتنا اگر وہ خود سے نہیں چلاتے یا کنٹرول کرتے ہیں تقریباً 2,000 کا بل وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گیس کے بل تو ظاہر ہے تقریباً فکس ہی کر دیے ہیں، تو تقریباً 700 روپے کا فکس ہی بل ہے ہر منتھ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو یہ رکھے ہوئے ہیں سیونگ کے لیے، ہم نے سیونگ کے لیے جو اماؤنٹ رکھی ہے وہ رکھی ہے 1,000 روپے، ٹھیک ہے، تاکہ سیونگز بھی تو کچھ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ سیونگز بہت ضروری ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر سیونگز نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں، آگے کیسے بڑھے گے۔ تو ہم نے کم سے کم بھی بالکل یہ سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے نکالنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیلری میں سے سب سے پہلے جو ہم ایکسپینس کریں گے، ایکسپینس تو نہیں بولیں گے اس کو، وہ پیسہ ہم نکال کے ڈائریکٹ الگ کر دیں گے 1,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جب ہم ان چیزوں کو ٹوٹلی ہمارے 5 پوائنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، 5 پوائنٹ ہم نے فکس ایکسپینس بھی دیکھ لیا، گروسری بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے، فکس ایکسپینس دیکھ لیا، گروسری دیکھ لیا، ہاؤس رینٹ دیکھ لیا، بلز دیکھ لیے، سیونگز دیکھ لی، ٹھیک ہے، کتنی اخراجات، یہ ایک آئیڈیا ہم نے ایک بجٹ بنا کے پیش کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا کہ اب ہم ٹوٹل کریں گے، ان کا ٹوٹل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو 11,200 روپے ہمارا فکس ایکسپینس ہے، 12,000 روپے، یہ 10,000 روپے ہاؤس رینٹ میں گیا، بلز میں ہمارے 2,700 چلے گئے، 2,000 اور 700 روپے، اچھا، اور سیونگ کے لیے ہم نے 1,000 روپے رکھے ہیں، تو ہمارا جو یہ 36,900 میں یہ ہمارا کور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس 36,900 میں یہ اتنا مطلب دیکھیں بڑا مشکل ہے یہ، ٹھیک ہے،
بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیلری میں بالکل بھی گزارا نہیں ہے بندے کا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، یہ اگر اس طرح کی بجٹنگ آپ کریں گے نا تو آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت ہی سمجھو کہ 60-70% چانس ہے کہ آپ کو آگے لون نہ لینا پڑے، آپ کا ہاتھ تنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ، مطلب بہتری کی طرف راستہ ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں ذرا، میں نے یہ ساری ویڈیوز، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، کیلکولیشنز کی ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس پہ یہ بہت ہی بینیفیشل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کومنٹس میں بھی بتا دیجیے گا، اچھی لگے ویڈیو تو لائک بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں، لائکس بھی کر دیں، اور شیئر بھی کر دیجیے گا آگے دوسرے لوگوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی چھوٹی سی سیلری میں بھی سروائیو کرنا پاسبل ہے۔ سروائیو کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، سروائیو کا مطلب بالکل سروائیو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنی وانٹس اس کے اندر شامل نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایمرجنسی فنڈ شامل نہیں ہے، مطلب اگر گھر میں کوئی فیملی ممبرز اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اماؤنٹ نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو یہ ہسبینڈ وائف کا جو یہ 2-2 ہزار روپے کا ہے، ان میں سے یہ 500-500 روپے الگ کر کے 1000 روپے یہ ایمرجنسی فنڈس کے لیے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر بیمار ہو گئے تو گورنمنٹس ہاسپٹلس ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کبھی کبھار میڈیسنس بھی مل جاتی ہیں، تو وہاں جانا بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگر کچھ آپ بھی ایڈوائز کرنا چاہتے ہو تو کومنٹس میں ضرور ایڈوائز کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔